رمشا کی آنکھیں کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھیں۔ سورج دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا۔ نیچے سڑک پر گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھیں، جیسے سب کو کسی نہ کسی مقام پر پہنچنا تھا۔ وہ خود بھی تو زندگی کی ایک ایسی منزل کی تلاش میں تھی جہاں دل کو سکون ملے۔ امی، آج اسکول میں ہسٹری کا پیریڈ کینسل ہو گیا تھا، مس فرحین نہیں آئی۔ اچھا، کیوں؟ ماں نے سوال کیا، مگر ہاتھ میں پکڑے اخبار سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ پتہ نہیں، شاید ان کی طبیعت خراب تھی۔ رمشا نے کاندھے اچکائے۔ ماں نے اخبار رکھ کر رمشا کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کبھی کبھار چھوٹے واقعات میں بھی بڑے سبق ہوتے ہیں، خالی وقت کو بیکار مت جایا کرو۔ رمشا کے دل میں اکثر سوالات جنم لیتے، خاص کر جب وہ اپنے والد کے تصویروں کو دیکھتی، ایک جوان، خوش مزاج اور ہنستا مسکراتا چہرہ۔ ایک بار اس نے امی سے پوچھا تھا، امی، ابو کی اور آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ ماں نے تب صرف اتنا کہا تھا کہ ہم دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے۔ تمہارے ابو نے خاندان کی مخالفت کے باوجود میرا ہاتھ تھاما، اور پھر خاموشی چھا گئی، جیسے اس کے ایک جملے میں پوری کہانی سمیٹ دی گئی ہو۔ رمشا جانتی تھی کہ اس کے والدین نے محبت کی شادی کی تھی۔ خاندان کے تانے، گاؤں کے طویل اصول، سب کو روند کر وہ شہر میں ایک نئی زندگی شروع کر گئی تھی۔ شروع میں مشکلات بہت تھیں، خاص طور پر دادی اور چچا کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی تھی، مگر وقت نے رفتہ رفتہ زخم بھر دیے تھے۔ دادا جان نے بھی بالآخر یہ رشتہ قبول کر لیا تھا، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں۔ رمشا صرف 10 سال کی تھی جب اس کے والد ایک سڑک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ ماں کو لوگوں نے سمجھایا، بیٹی کے ساتھ گاؤں آ جایا کرو، یہ اکیلی زندگی کیسے گزارو گی؟ مجھے اپنی بیٹی کو یہاں کے اسکول میں پڑھانا ہے، گاؤں میں کیا ہوگا؟ دوپٹہ سنبھالو، سر جھکاؤ اور لڑکیوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ ایک دن چچا نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں، بیوہ عورت سسرال میں آ جائے، مگر تم ہو کہ ضد پر اڑی ہو۔ ماں نے نرم لہجے میں مگر فیصلہ کن آواز میں جواب دیا، میں کوئی ضد نہیں کر رہی، اپنے بچے کے حق کی حفاظت کر رہی۔ یہ جواب گاؤں کے خاندانی غرور کو چپ گیا۔ تعلق ختم ہو گئے، فون کالز آنا بند ہو گئیں، ملاقاتیں رک گئیں۔ امی، کیا ہم اب کبھی گاؤں نہیں جائیں گے؟ رمشا نے ایک دن پوچھ ہی لیا۔ جائیں گے، ضرور جائیں گے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماں نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی نوکری جاری رکھی۔ ہائی اسکول کی ٹیچر ہونے کے باوجود اس نے کسی پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا۔ رمشا کے ماموں شہر میں ہوتے تھے، اکثر مالی مدد کی پیشکش کرتے، مگر وہ شائستگی سے ٹال دیتی۔ باجی آپ کی ہمت کی داد دیتی ہوں، ان کی کلیگ رخسانہ اکثر کہتی۔ اکیلی ماں ہو کر بیٹی کو یوں پالنا آسان نہیں۔ رمشا کو امی پر فخر تھا، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، نہ خاندان کے آگے نہ قسمت کے۔ امی، آپ کبھی تھکتی نہیں ہو؟ تھکتی ہوں، مگر ماں بن کر تھکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی ماں نے کبھی رمشا پر اپنی محرومیوں کا سایہ نہیں پڑنے دیا۔ وہ چاہتی تھی رمشا وہ سب حاصل کرے جو وہ خود نہیں کر سکی۔ آزاد سوچ، تعلیم، عزت نفس۔ وقت گزرتا رہا۔ شہر میں رہتے ہوئے رمشا اسکول سے کالج میں داخل ہوئی، اور اچھی دوستیں، اچھے نمبر اور زندگی میں ایک واضح مقصد، خود مختاری۔ لیکن دل کے کسی کونے میں گاؤں کی حویلی کی یادیں بسی تھیں، خاص کر جب بچپن میں وہ چھٹیوں پر وہاں جاتی تھی۔ کھلے آنگن، کچے صحن اور دادا کا جھروکے سے جھانکنا، دادی کی ہنڈیوں کی خوشبو، اب سب کے ساتھ اب ایک فاصلہ تھا۔ ایک دن ماں نے اچانک کہا، رمشا، تمہیں اپنے دادا دادی سے ملنا ہے؟ رمشا چونکی۔ واقعی؟ اب بھی؟ ماں نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، شاید اب ان کا دل بدل گیا ہو۔ اگلے اتوار رمشا اور اس کی ماں گاؤں روانہ ہوئی۔ گاڑی جب کچے راستے پر پہنچی تو رمشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی، اگر وہ ہمیں قبول نہ کریں تو ہم واپس آ جائیں گے، مگر کوشش ضرور کریں گے۔ گاؤں کی وہی پرانی حویلی، وہی بڑا آنگن۔ دروازے پر دستک دی گئی، کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے دادا جان کھڑے تھے۔ ماں نے نظریں جھکا کر سلام دیا، السلام علیکم بابا جی۔ دادا نے کچھ لمحے دیکھا پھر سر ہلایا، آ جاؤ، بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ رمشا کا دل جیسے کسی نامعلوم امید سے بھر گیا، شاید رشتے دوبارہ جڑنے لگے تھے، شاید زندگی نئے سرے سے لکھنے جا رہی تھی۔ رمشا ننگے پاؤں حویلی کے آنگن میں کھڑی تھی، سورج کی تیز دھوپ سے گرم اینٹیں پیر جلا رہی تھی، مگر اس کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ وہ پرانی دیواریں، لکڑی کا وہی دروازہ اور صحن کے بیچوں بیچ لگا نیم کا درخت، یہ سب اس کی یادداشت میں دھندلے خاکے تھے جب اچانک واضح ہونے لگے تھے۔ ماں اندر دادا جان سے باتیں کر رہی تھی اور آواز دبے دبے لہجے میں تھی، جیسے کوئی رشتہ جوڑنے کی آخری کوشش ہو۔ رمشا کی نظر اچانک دروازے پر آ کر رکی، جہاں ایک جوان لڑکی اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ تم رمشا ہو نا؟
میں عائزہ، تمہاری پھپھو کی بیٹی۔ رمشا نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ جی، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ عائزہ نے قہقہ لگایا۔ آپ نہیں، بس تم کہو، ہم کزنس ہیں۔ وہ ساتھ بیٹھ گئیں۔ باتوں کا آغاز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوا۔ تم لوگ شہر میں رہتے ہو نا؟ وہاں کیسا ماحول ہوتا ہے؟ آزاد سا، تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، عائزہ نے ہنکارا بھرا۔ اب یہاں بھی ویسا ہی ہو گیا ہے، ابا نے ہمیں بھی کالج بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ رمشا حیران ہوئی۔ واقعی؟ ہاں، تو حویلی میں ہر لڑکی پڑھ رہی ہے۔ اسی دوران رمشا کی ماں باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر معمولی سی تسلی تھی۔ رمشا آؤ، دادا جان سے ملو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دادا ایک پرانے سے جھولنے والی کرسی پر بیٹھے تھے، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر برسوں کا تجربہ۔ آ گئی بیٹی؟ ان کا لہجہ سخت نہ تھا، نہ ہی بہت نرم۔ رمشا نے ادب سے سلام کیا۔ بیٹیا، باپ کی کمزوری ہوتی ہے اور کمزوری چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو۔ رمشا کو لگا جیسے برسوں کی سرد مہری اب گرم الفاظ میں پگھلنے لگی ہے۔ شام تک چچا، پھپھو اور ان کے بچے بھی جمع ہو گئے۔ سب نے تھوڑا رسمی مگر دوستانہ رویہ اختیار کیا۔ بڑی پھپھو نے ماں سے کہا، سمیرا، تم نے ہمت دکھائی، اکیلی بیٹی کو لے کر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ چچا نے تھوڑا خشک لہجے میں کہا، وقت بدلتا ہے مگر کچھ اصول اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ ماں نے جواب میں صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کھانے کی میز پر سب جمع تھے، خالص دیسی کھانے، گھی میں تلے پراٹھے، مٹن قورمہ اور دودھ والی چائے۔ تمہیں یہاں کا کھانا تو بھول ہی گئی ہوگی، ایک چچا زاد بہن نے چٹکی لی۔ نہیں یاد ہے، بلکہ یہی سب تو یاد آتا تھا اکثر۔ رمشا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ عائزہ کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور کزن زارا بھی بہت دوستانہ نکلی۔ وہ موبائل پر اپنی کلاس کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ ہماری پرنسپل بہت سخت ہیں مگر اچھا پڑھاتی ہیں۔ گاؤں میں اتنی اچھی فیکلٹی؟ رمشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اب تو گورنمنٹ نے یہاں بھی کافی کام کیا ہے۔ اگلے دن جب رمشا ماں کے ساتھ حویلی کے صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو دادی خود چل کر ان کے پاس آئیں۔ سمیرا، اب باتیں ماضی کو نہ چھیڑو، جو ہوا سو ہوا۔ تم نے اپنی جگہ درست فیصلہ کیا تھا۔ رمشا کی ماں نے نظریں جھکائیں۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنے خاندان کو جانے اور آپ سب اسے اپنائیں۔ دادی نے رمشا کی طرف دیکھا۔ بیٹیوں سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، بس وقت تھوڑا سست پڑ جاتا ہے۔ پھر اگلے چند دنوں میں رمشا اور اس کی ماں روز کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر جاتی رہیں۔ کبھی پھپھو کے گھر، جہاں باغ میں لگے آموں کا رس چکھا، کبھی چچا کے ڈیرے پر، جہاں گائیں بھینسوں کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا تھا۔ صبح کی نرم سورج نے آنگن میں چمکتی کرسیوں پر سنہری چادر سی تان دی تھی۔ رمشا پیالی میں چائے گھما رہی تھی، نظریں سامنے آم کے درخت پر جھولتے جھولے پر تھیں، جہاں زارا اور عائزہ قہقہے لگا رہی تھیں۔ تم بھی آؤ نا، جھولا جھولتے ہیں جیسے بچپن میں جھولتے تھے۔ زارا نے آواز لگائی۔ بچپن گزر چکا زارا، رمشا مسکرا دی۔ تو کیا ہوا، گاؤں میں آ کر تو سب بچپن میں واپس آ جاتے ہیں۔ عائزہ نے جھولا روکا اور آنکھ ماری۔ اسی وقت صحن سے گزرنے والے ایک آواز نے رمشا کی گردن موڑ دی۔ السلام علیکم دادی اماں، کہاں ہیں؟ اونچی گھمبیر آواز جو کسی طرح کی شوخی سے آ رہی تھی۔ عائزہ نے جھٹ سے سرغوشی کی۔ آ گیا، احمر بھائی آ گئے۔ رمشا نے صرف ایک پل کو اس کی طرف دیکھا۔ سفید کرتا، نیوی بلو واسکٹ، گھنی بھویں اور تھوڑی سی داڑھی، صاف ستھری شخصیت مگر چہرہ سخت اور تاثرات سپاٹ۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے، زارا نے دھیرے سے کہا۔ احمر نے سب سے رسمی سلام کیا اور سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رمشا نے اس کا پہلا تاثر ذہن میں سمیٹ کر دل میں محفوظ کر لیا، جیسے کوئی نیا کردار کسی ناول میں اچانک سے داخل ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے پر سب جمع تھے۔ احمر کونے کی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے کھا رہا تھا۔ رمشا نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر چاولوں میں الجھا ہوا تھا۔ نہ کوئی سوال نہ جواب۔ بھائی، آپ نے شہر میں نیا پروجیکٹ جوائن کیا ہے؟ زارا نے بات چھیڑی۔ ہاں، MBA کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ بھی چل رہا ہے۔ واہ، کیا مصروف بندہ ہے، عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مصروف ہی رہنا چاہیے، فضولیات سے بچا رہتا ہے انسان۔ رمشا نے غیر ارادی طور پر اسے دیکھا۔ وہ بات کم کرتا تھا مگر الفاظ میں وزن ہوتا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو چھوٹی بہن طیبہ موبائل ہاتھ میں لیے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ باجی سنو، ایک بات بتاؤں؟ امی کی اور دادی کی آپس میں بات ہو رہی تھی، میں نے سن لی۔ کیا احمر بھائی کا رشتہ آپ کے لیے سوچا جا رہا ہے؟ رمشا پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب، اتنی جلدی؟ رشتہ مانگا نہیں گیا، بس بات چل رہی ہے، پر دادی کافی سیریس لگ رہی تھی۔ رمشا نے تکیے پر سر رکھا اور چھت کو گھورنے لگی۔ احمر، جو 2 دن سے بمشکل 2 لفظ بولا تھا، کیا وہ واقعی اس کی زندگی کا ساتھی بن سکتا تھا؟ رمشا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی پیشانی پر بال سیٹ کر رہی تھی اور پاس بیٹھی طیبہ نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ بھی کر لو، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بس تھوڑا سا سٹیج ہو جا تو بات ہی الگ ہے۔
स्टेज? यहाँ रमशा ने हंसी दबाई। यहाँ तो मौलवी साहब भी अलग अलग कमरों में ले जाकर निकाह पढ़वाते हैं। बस यही तो मसला है, सब कुछ इतना सादा जैसे आम सी कोई रस्म हो। रमशा खामोश हो गई। उसका दिल अंदर से भारी हो रहा था, जैसे कोई बड़ी खुशी आने से पहले ही किसी साए में छुप गई हो। हवेली के एक कमरे में वो और दूसरे में अहमर। निकाह खां का आना, कुछ रस्मी जुमले और फिर 2 गवाहों के दस्तखत। ना कोई हंसी, ना कोई रोना, ना तस्वीर, न अहमर के पहलू में बैठने का लम्हा। तुम्हें वाकई अफसोस है? तैयबा ने आरसे से पूछा। मैं कुछ लम्हे की खामोशी महफूज करना चाहती, शायद बहुत मांग लिया। इस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ारा अंदर आई। निकाह हो गया, मुबारक हो भाभी। रमशा ने ज़बरदस्ती हंसी सजाई। तुम लोग तो यूं कह रहे हो जैसे कोई कामयाब डील हो गई हो। कुछ ऐसा ही है, अब तुम भी हमारी बहू हो। शाम होते ही सब मेहमान वापस जाने लगे। रस्म के मुताबिक अहमर के साथ एक तस्वीर भी ना बनी। रमशा को उम्मीद थी कि शायद अहमर खुद उससे बात करे, कोई नज़र, कोई इशारा दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अम्मी, निकाह के बाद सब कुछ इतना खामोश क्यों हो गया? माँ ने रमशा के बालों में हाथ फेरा। शायद क्योंकि हम वो ख्वाब देख रहे थे जो पहले की रवायात से मेल नहीं खाते। निकाह के बाद तो शहर वापस आ गई। अहमर अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए दोबारा शहर चला गया। दरमियान में कई त्यौहार आए, रमज़ान, ईद, मगर अहमर की तरफ से ना कोई मैसेज, ना फ़ोन। एक दिन ज़ारा की कॉल आई। भाभी जी, आपको पता है अहमर भाई की इंटर्नशिप अब ख़त्म हो गई है, अब फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। आप तो लगता है बैक सीट पर ही बैठी हैं, कभी उसे झंझोड़ो भी। मैं ज़बरदस्ती किसी के जज्बात नहीं जगा सकती ज़ारा। इधर उधर से खबरें मिलती रहीं। अहमर ने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, उसे अवार्ड मिला, उसकी तस्वीर एक मैगज़ीन में छपी। रमशा ये सब पढ़ती तो दिल में कर्ब सा उठता। कभी कभी रात को छत पर चली जाती, जहाँ ठंडी हवा चलती और आसमान पर चमकते तारे, शायद उसी की उलझनों को सुनने आते। दिल में बेशुमार सवालात थे, मगर जवाब कोई नहीं। 6 महीने मुकम्मल हो चुके थे। न रुखसती की तारीख तय हुई, न अहमर ने खुद कोई बात की। माँ ने 1-2 बार चच्ची से पूछा, मगर जवाब मिला, अहमर खुद बताएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। रमशा ने रात को काफ़ी देर तक मोबाइल को घूरा। उंगली कई बार व्हाट्सएप पर गई, फिर रुक गई। आखिरकार उसने बस यही लिखा, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सीन हो गया, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन तैयबा कमरे में दाखिल होते हुए बोली, बाजी, अहमर भाई कल यहाँ आ रहे हैं, दादा जान से किसी काम के सिलसिले में। रमशा का दिल धड़कने लगा। क्या वो यहाँ रुकेंगे? पता नहीं। अगर मुलाकात हो गई तो कोई बात ज़रूर करना। रमशा ने शाम को ख़ास एहतमाम किया। हल्की सी लिपस्टिक, सिंपल सा जोड़ा और बाल सलीके से खोलकर दुपट्टा कांधे पर रख लिया। मगर जब अहमर आया तो वो सीधा दादा के कमरे में चला गया। रमशा ने 2 बार उसके कमरे के पास से गुजरते हुए कोशिश की कि शायद वो बात करे, मगर वो नज़रें चुरा कर गुजर गया। तैयबा ने रात को चुपचाप कहा, बाजी, वो आपको अवॉइड कर रहा है, मैं देख रही हूँ। अब क्या करोगी? अब कुछ नहीं, जो करना था कर चुकी। वो चुप हो गई और उसकी खामोशी एक अधूरे ख्वाब की तरह उसके अंदर उतरती चली गई। हवेली की फ़िज़ा बदल चुकी थी और हर तरफ रोशनियों की कतारें, कहकहे और शादी की गहमा गहमी थी। रंग बिरंगी चादर, बांस की सजावट, मेहंदी की महक और बांसुरी की आवाज़, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। रमशा आईने के सामने बैठी पीले और सब्ज़ लहंगे में खुद को देख रही थी। तैयबा ने उसके कानों में झांक कर सरगोशी की, आज तो वाकई तुम हवेली की हीरोइन लग रही हो। बस यही रह गया था कि हवेली में एंट्री करूं और पस मंज़र में फिल्मी गाना बजे। तुम चाहो तो वो भी हो सकता है। तैयबा ने आंख मारी। रमशा हंस पड़ी। हंसी में शोखी थी, मगर आंखों के पीछे एक अनजाना सा इंतज़ार सा छुपा हुआ था। मेहंदी का फंक्शन खुले सहन में रखा गया। ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग नशस्तें थीं, मगर दरमियान में चलते फिरते सबका सामना हो ही जाता था। रमशा ने कोने में बैठी ज़ारा और आयजा के साथ हंसते हंसते अचानक तंज़ी अंदाज में कहा, यार 6 महीने हो गए निकाह को, मगर लगता है जैसे अहमर भाई को मेरी मौजूदगी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। आयजा ने चौंक कर देखा। तुम्हें कैसे पता कि वो कुछ महसूस नहीं करते? रमशा ने हंसते हुए कहा, अगर कुछ महसूस करते तो इतने बेनियाज ना होते। सुना है ना, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। ज़ारा ने उसे धीरे से उसके कान के करीब होकर कहा, ये सब कुछ जो तुम बोली हो ना, अहमर भाई बाहर खड़े थे, सब सुन लिया है। रमशा का रंग एक लम्हे कोड़ गया। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, बिल्कुल संजीदा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें वहीं खड़े देखा। रमशा ने नज़रें चुराकर इर्द गिर्द देखा, मगर अहमर कहीं नज़र नहीं आया। फंक्शन का माहौल गर्म था। तालियों की थाप, ढोल की गूंज और गीतों की गुनगुनाहट में सब मस्त थे। रमशा को लगा कि अहमद की खामोशी अब किसी और रुख पर जा रही है। कुछ देर बाद वो अंदर से आते हुए फंक्शन हॉल की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। संभल कर, एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को थामा।
رمشا نے چونک کر اوپر دیکھا، وہ احمر تھا۔ ایک بھرپور نظر، ایک بے آواز لمحہ، اور وہ اسے تھام کر آگے بڑھ گیا۔ رمشا تو کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، اس کی کمر پر اپنی ہاتھ کا لمس باقی تھا، جیسے ہوا بھی اس لمحے کو روک لینا چاہتی ہو۔ رات گئے سب کمرے میں واپس آ چکے تھے، فنکشن ختم ہو چکا تھا اور روشنی کی قطاریں بجھنے لگی تھیں۔ رمشا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، جیولری اتار رہی تھی، لپسٹک ہلکی ہو رہی تھی، بالوں کی پنس نکال رہی تھی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ طیبہ ہوگی۔ دروازہ کھلا مگر اندر آنے والا احمر تھا۔ رمشا چونک گئی۔ آپ؟ ہاں، ایک بات کرنی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ رمشا جلدی سے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ سنا ہے تمہیں شکایت ہے کہ میں بات نہیں کرتا؟ رمشا نے نظریں چرا کر کہا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ نہیں، غلط تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف تمہارے انداز سے لگ رہا تھا کہ شاید میرے رویے نے تمہیں دکھ دیا۔ دکھ نہیں، بس حیرانی تھی، رمشا نے دھیرے سے کہا۔ احمد نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو رمشا، میری کچھ اپنی سوچ ہے جو تمہیں شاید دقیانوسی لگے۔ نکاح کے بعد جذباتی تعلق کی ابتدا میرے لیے مناسب نہیں لگتی، تو آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں؟ پرواہ ہے، اسی لیے تو آج آیا ہوں۔ سچ کہو تو تمہارے بارے میں پہلی بار وہ باتیں سن کر جھٹکا لگا جیسے کوئی میری بے رخی کو سمجھنے لگا ہے اور مجھے خود سے دور ہوتے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اتنے دن خاموش کیوں رہے؟ رمشا کی آواز میں ہلکی سی کپاہٹ تھی۔ اس لیے کہ میں روایات کے بیچ میں پل کر بڑا ہوا ہوں۔ میرے گھر میں لڑکا لڑکی کا نکاح سے پہلے رابطہ فالتو سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں فضول باتوں میں الجھانا نہیں چاہتا تھا، رمشا نے دھیرے سے کہا۔ اور اگر رشتہ نکاح کے بعد ہو تو؟ احمد نے تھوڑا سا جھک کر کہا۔ تو پھر وہ میرا فرض بن جاتا ہے اور شاید میری خواہش بھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے۔ رمشا کا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے تم میں جو چیز سب سے خوبصورت لگی وہ تمہاری خودداری ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک مضبوط باوقار لڑکی کے طور پر سوچا۔ مجھے لگا تھا تم مجھے وقت دو گی اور تم نے دیا۔ رمشا نے نظریں اٹھائیں۔ پہلی بار احمد کی آنکھوں میں کچھ نرم، کچھ اپنا سا لگا۔ اب؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اب لگتا ہے کہ جلد از جلد رخصتی کرنی چاہیے کیونکہ گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رمشا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جس میں حیرت، شرم اور خوشی تینوں کا امتزاج تھا۔ احمد اٹھا، دروازے تک آیا، پلٹ کر دیکھا اور ہلکے لہجے میں کہا، سو جاؤ، خوابوں میں آ سکتا ہوں۔ دروازہ بند ہوا۔ رمشا نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور مسکرا دی، جیسے برسوں کی خاموشی میں پہلی بار بولی ہو۔ رمشا صحن میں بیٹھی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ دھوپ ہلکی تھی اور دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اندر کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ طیبہ نے دور سے آواز دی، باجی تم آج بہت چپ ہو، خیریت؟ رمشا نے مسکرا کر پانی کی بوتل ایک طرف رکھی۔ بس ایسے ہی کچھ باتیں سوچ رہی تھی۔ ایسی کون سی باتیں جنہیں بس سہیلیوں سے شیئر کیا جا سکتا ہے؟ رمشا نے شرارتی انداز میں کہا۔ شام کو وہ جب شہر واپس آئی تو اگلی صبح رائمہ سے کال آ گئی۔ ہیلو میڈم، سنا ہے آپ کے شوہر صاحب آخرکار بول ہی پڑے، صرف بولے نہیں، مکمل طور پر بدل گئے۔ اب آئے گا مزہ، سب سناؤ۔ کافی شاپ پر ملاقات طے ہو گئی۔ رمشا سفید شلوار قمیض میں، سر پر ہلکا سا دوپٹہ، بال کھلے اور چہرے پر وہ خوشی جو اندر سے نکلتی ہے۔ رائمہ نے اسے دیکھ کر کہا، او خو، بیوی بن کر تو تم اور بھی نکھر گئی ہو۔ نکاح تو 6 مہینے پہلے ہو چکا، نکھار اب آیا ہے۔ رمشا نے اسے پوری بات تفصیل سے سنائی، احمد کا بدلنا، اس کی باتیں اور رخصتی کی خواہش۔ رائمہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کبھی کبھی انسان دیر سے کھلتا ہے، مگر جب کھلتا ہے تو پوری کلی بن کر۔ ہاں، پھر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بدلے نہیں، لیکن جو بدلا ہے وہ کافی ہے میرے لیے۔ رائمہ تھوڑا سنجیدہ ہو گئی۔ یار ایک کام کرنا ہے، تمہیں ساتھ جانا پڑے گا۔ کہاں؟ فہد سے ملنے۔ رمشا کا ماتھا تھوڑا سکڑا۔ وہی فہد جس سے تم فیس بک پر ملی تھی؟ ہاں وہی۔ بات سنو، پہلے میں اس سے بہت سنجیدہ ہو چکی تھی، پر اب وہ ذرا عجیب سا ہو گیا ہے۔ کچھ باتیں کلیئر کرنی ہے مگر تنہا نہیں جا سکتی، اور میں تمہاری محافظ ہوں کیا؟ تم میری دوست ہو، اور تم سے بہتر کون؟ ویسے بھی میں نے فہد کو تمہارا ذکر کیا تھا۔ کیا ذکر؟ کہ تم میری فرینڈ ہو، شادی شدہ ہو، سیریس نیچر کی ہو۔ رمشا نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی تم نے میری بڑی سمجھدار قسم کی کریکٹر انٹروڈکشن دے دی ہے۔ بالکل۔ کل دوپہر کیفے 92 12:30 بجے۔ اگلے دن طے شدہ وقت پر دونوں کیفے پہنچی۔ فہد پہلے سے موجود تھا، قدرے تیز نظروں والا، درمیانے قد کا لڑکا، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس۔ رائمہ نے مختصر سے تعارف کروایا، فہد یہ رمشا، میری سب سے عزیز دوست۔ السلام علیکم باجی، فہد نے احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رمشا نے رسمی انداز اپنایا۔ گفتگو رائمہ اور فہد کے درمیان چلتی رہی۔ رمشا بس سن رہی تھی، زیادہ مداخلت نہیں کی۔
فہد نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھ کر بات کی، جیسے چاہتا ہو کہ وہ بھی شامل ہو۔ باجی، رائمہ کبھی کبھی بہت ضدی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ سے سفارش لینی پڑے گی۔ رمشا نے مختصر سا مسکرائی، تو رائمہ ہی جانتی ہے کہ میں سفارش کرتی ہوں یا نہیں۔ رائمہ نے بات بدل دی، چلو لنچ آرڈر کر لیتے ہیں۔ کھانے کے دوران فہد بار بار کوشش کرتا رہا کہ رمشا کو گفتگو میں شامل کرے۔ باجی، آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی، نکاح ہوا ہے، رخصتی باقی ہے۔ اچھا، مطلب ابھی 2 زندگیوں کے بیچ میں ہو؟ شاید، مگر میں خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ رائمہ نے ہنستے ہوئے کہا، فہد تم بے وجہ فلسفہ مت جھاڑو۔ رمشا نے فون پر وقت دیکھا، مجھے نکلنا ہے، کالج کا ایک اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے۔ باجی، کبھی کبھی ہم لوگ گپ شپ کر سکتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی۔ رائمہ کے ساتھ جب بھی بیٹھوں میں وہیں ہوں گی، رمشا نے نرمی سے جواب دیا۔ رخصتی کے وقت فہد نے آہستہ سے کہا، آپ جیسی خواتین بہت کم ملتی ہیں جو وقار کے ساتھ بات کریں۔ رمشا نے نظر اٹھا کر دیکھا، بس وقار باقی رہنا چاہیے، باقی سب باتیں تو وقتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتی رائمہ نے چھیڑا، فہد کو تم پسند آ گئی ہو شاید، بکواس مت کرو، ایسا کچھ نہیں کہا اس نے۔ وہ کوئی بھی ہو، میں احمد کی بیوی ہوں اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ رائمہ نے شرارتی انداز میں کہا، مگر سچ ہی کہ تمہارا انداز واقعی متاثر کرتا ہے، بس دعا کرو کہ یہ خوشی قائم رہے۔ رمشا نے آسمان کی طرف دیکھا، اب امید ہے کہ کچھ بہتر ہوگا۔ اور اس وقت اس امید کا دیا دل میں پوری شدت سے جلنے لگا، مگر اس سے اندازہ ہی نہیں تھا کہ روشنی کے ساتھ ساتھ کچھ سائے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، رمشا لائبریری میں اپنے اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی جب موبائل سائلنٹ پر تھر تھر آیا۔ اسکرین پر فہد کا نام چمک رہا تھا، اس نے فون اٹھایا نہیں، مگر چند لمحے بعد واٹس ایپ پر میسج آ گیا، باجی رائمہ پھر سے ناراض ہو گئی، بات کروا دیں پلیز، آپ ہی کچھ بولیں گی تو مان جائے گی۔ رمشا نے جواب نہ دیا، مگر اگلے دن پھر میسج آنے لگے، باجی میں واقعی ڈسٹرب ہوں، بس ایک بار رائمہ سے میری بات کروا دیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مختصر سے جواب دیا، میں کوشش کروں گی مگر زیادہ رابطہ نہ کرے۔ فہد کا انداز پھر بھی غیر سنجیدہ نہیں تھا، اس نے ہر پیغام میں باجی کہہ کر مخاطب کیا، احترام برقرار رکھا، مگر رمشا کو ایک عجیب سا الجھاؤ محسوس ہوا۔ رائمہ سے جب ملاقات ہوئی تو رمشا نے بات چھڑی، تم دونوں کی بات کیوں نہیں بنتی؟ اس بار میں سنجیدہ ہوں، پر فہد اب وہ نہیں رہا، شک کرنے لگا ہے، ہر بات میں کھچ کچ کرتا ہے۔ تو پھر چھوڑ دو، چھوڑ دینا آسان ہوتا تو تم سے مدد کیوں مانگتی؟ کچھ دن بعد فہد کا پھر سے میسج آیا، اس بار ذرا مختلف انداز میں، باجی ایک آخری بار فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتا ہوں، آپ رائمہ کو لے آئیں، نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا۔ رمشا نے فون سائڈ پر رکھ دیا، 2 گھنٹے تک کوئی جواب نہیں دیا، پھر رائمہ کا میسج آیا، اگر تم بھی چاہتی ہو کہ بات ختم ہو تو ایک آخری بار بات کر لو، میں ساتھ چلوں گی۔ اگلے دن وہ دونوں مال گئیں، رائمہ نے بہانہ کیا نئی ڈریس دیکھنی ہے، وہاں سے سیدھا وہ قریبی ریسٹورینٹ چلی گئی۔ فہد پہلے سے بیٹھا تھا، رمشا اور رائمہ میز پر آ کر بیٹھ گئیں۔ فہد کا انداز نرمی والا تھا، اس نے رائمہ سے معذرت کی، وعدے کی، اور کافی دیر بعد رائمہ تھوڑی نرم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ویٹر کھانے کے لیے آرڈر لے کر آیا، رمشا نے منع کیا مگر فہد کے اصرار پر رک گئی۔ لنچ آتے ہی رائمہ کے کپڑوں پر کورما گر گیا، وہ جلدی سے واش روم چلی گئی۔ اب میز پر فہد اور رمشا اکیلے رہ گئے تھے۔ باجی آپ کے شوہر کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ تمہارا سوال نہیں؟ نہیں، مطلب کہ آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں، بس بات نکلی تو پوچھ لیا۔ فہد میں صرف ایک بات جانتی ہوں، اپنے شوہر سے متعلق کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسکرایا، آپ واقعی منفرد خاتون ہیں۔ اسی لمحے رمشا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی نظریں اسے گھور رہی ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا تو سامنے ایک ٹیبل پر احمر بیٹھا تھا۔ احمر کی نگاہیں سیدھا رمشا پر جمی ہوئی تھی، چہرے پر ناگواری کی پرچھائیاں تھیں۔ رمشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا ہاتھ سے اشارہ کرتی، احمر اٹھا اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا۔ رائمہ جیسے ہی واپس آئی، رمشا نے فوراً بیگ اٹھایا، چلو ابھی نکلنا ہے۔ کیا ہوا؟ بعد میں بتاؤں گی، بس نکلو یہاں سے۔ گاڑی میں رمشا خاموش بیٹھی تھی، گھر آ کر کمرے میں گئی، فون نکالا، احمر کا نمبر ڈھونڈا، پھر بند کر دیا، کال نہ کی۔ رمشا صبح سے تیار بیٹھی، نیلا دوپٹہ کاندھے پر ٹھیک سے جما رکھا تھا، نگاہیں دروازے پر ٹکی تھی۔ آج احمر کی ماں اور دادی نے رخصتی کا فیصلہ کیا تھا۔ کئی دنوں کے دباؤ کے بعد احمر نے خاموش ہاں کر دی تھی، مگر وہ ہاں کی مٹھاس رمشا نے محسوس نہیں کی۔ طیبہ نے آ کر آہستہ سے کہا، گاڑی آ گئی۔ رمشا نے ہلکے قدموں سے باہر قدم رکھا۔ احمر گاڑی کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا، خیریت سے رہنا بیٹا، ہر بات کا جواب نہ دینا، وقت کے ساتھ سب بدلتا ہے۔ احمر نے دروازہ کھولا، رمشا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی کے دائرے میں لپٹا رہا، نہ احمر نے کوئی بات کی نہ رمشا نے۔ وہ جانتی تھی اسے وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں تعلق کا کوئی دروازہ کھلا نہیں، بس 4 دیواری کی دیواریں اونچی تھیں۔ گاڑی ایک چھوٹے سے فلیٹ کے باہر رکی، احمر نے چابی گھمائی، دروازہ کھولا۔ اندر فرش خالی، کچن سادہ، ایک بیڈ روم، چھوٹا سا لاؤنج۔ یہاں
रमशा के लबों से बेसाख्ता निकला, हाँ यही मेरा फ्लैट है और अब तुम्हारा भी। रमशा ने इर्द गिर्द देखा, कोई नौकरानी, कोई सहूलत, कुछ नहीं था। अहमद ने मुख्तसर कहा, यहाँ तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना होगा। रमशा खामोश रही। 2 दिन बाद गांव से एक फ़ोन आया। छोटे चचा का बेटा कोई ज़रूरी कागज़ लेकर आया था। रमशा बरामदे में खड़ी बात कर रही थी। कज़न ने कुछ मज़ाहिया अंदाज में कहा। रमशा हंस पड़ी। इतने में अहमद ने अंदर से आकर सब कुछ देखा। कज़न के जाने के बाद वो रमशा की तरफ लपका। ये क्या था? हंसी मजाक? ज़रूरी काम था बस। चुप। अहमद ने उसका बाजू ज़ोर से पकड़ा। ये तुम्हारा शहर नहीं जहाँ आज़ाद हो, ये मेरा घर है और यहाँ तुम किसी गैर मर्द से बात भी नहीं करोगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो हमारे रिश्तेदार हैं। तुम्हारे किरदार पर मुझे अब एतबार नहीं रहा, बस तुम खामोश रहो। रमशा ने पीछे हटते हुए आंखें झुका लीं। अहमद की आंखों में वही नफरत थी जो रेस्टोरेंट में थी, बल्कि अब ज़्यादा शदीद। उसी शाम अहमद ने ऐलान किया कि कल हम शहर जा रहे हैं। अम्मी कह रही थी कुछ दिन गाँव रुक जाओ। अम्मी को कहो अब ये मेरे हिसाब से चलेगी और मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ने पर एतबार नहीं। अगले दिन वो दोनों शहर पहुँचे। फ्लैट का दरवाज़ा बंद होते ही अहमद ने चाबी जेब में रख ली। जब मैं बाहर जाऊँ दरवाज़ा ताला होगा। मतलब? मैं कैद हूँ? मतलब तुम पर एतबार नहीं रहा। रमशा ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हें यकीन ही नहीं तो साथ लाए ही क्यों? तुम्हें वहाँ छोड़ता तो किसी और के साथ बात करते हुए पकड़ा जाता। कम अज़ कम यहाँ मेरी नज़रों के सामने तो हो। रमशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फ्लैट में कोई टीवी नहीं, कोई नेट नहीं, मोबाइल अहमद ने महदूद कर दिया था। रोज़मर्रा का मामूल सख्त और बेजान होता गया। अहमद आता, खाना मांगता, ताने देता, चुपचाप सो जाता और सुबह चला जाता। रमशा को दिन में सिर्फ खिड़की से बाहर झांकने की इजाज़त थी। वो छत के पार आसमान को देखती और सोचती कि क्या यही मेरी ज़िंदगी है। एक दिन वो कुछ साफ कपड़े पहनकर बाल खोले बावर्ची खाने में खड़ी थी कि अहमद आ गया। ये क्या लिबास है? किसके लिए? मेरे लिए? अपने लिए? तुम्हारे जैसे लोग अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हैं। तुम खुद को किसी दुकान की शय मत समझो। क्या अब मेरी पसंद पर भी तुम्हारा हक है? हक? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। रमशा ने नज़रें नीची कर लीं। उसे अंदाज़ा हो चुका था वो हर दिन एक नई ज़िल्लत के साथ गुजारने वाली है, मगर अब उसने लड़ना छोड़ दिया था, सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसे बस ये लगता था कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सुनने वाला सिर्फ इल्ज़ाम सुनना चाहता है, सच नहीं। रमशा की सुबह अब अलार्म की नहीं, दरवाजे की चाबी की आवाज़ से शुरू होती थी। जैसे ही ताला खुलता वो फ़ौरन दुपट्टे से सर ढाँप कर किचन में चली जाती। अहमद की आमद एक सन्नाटा लेकर आती जिसमें अल्फाज कम और नज़रों की सख्ती ज़्यादा होती थी। नाश्ता? बस बना रही हूँ। चाय के साथ जब वो प्लेट रखती तो अहमद के हाथ में मोबाइल होता, मगर नज़र रमशा के चेहरे पर होती। तुम आज भी ये जोड़ा पहन रही हो? कल भी यही पहना था। कल वाला मुख्तलिफ रंग का था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ नया कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं। कमरे में रखे छोटे से आईने के सामने खड़ी होकर जब रमशा बाल संवारती तो वो पीछे से आकर आवाज़ देता, ये बनाओ सिंगार किस लिए? अपने लिए। झूठ बोलना बंद करो। यहाँ और कौन है? अहमद फ्लैट से जाते हुए दरवाजे को दोबारा चेक करता, ताला लगा, चाबी जेब में, और फिर आहिस्ता से कहता, याद रखो तुम्हें देखने वाला कोई ना भी हो, मैं हर वक्त जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। रमशा दोपहर को खिड़की से झांक कर बस सड़क पर चलते लोगों को देखती जिन्हें शायद अपनी ज़िंदगियों में इतनी कैद महसूस नहीं होती थी। एक दिन उसने पुराना मोबाइल खोला जो अहमद ने उसके लिए रखा था। उसमें सिर्फ एक सिम थी जिस पर आउट गोइंग कॉल्स ब्लॉक थी। तुम सिर्फ मुझसे रब्ता रखो और किसी से नहीं। मेरी माँ से भी नहीं। माँ से बात करो, मगर मैं सुन रहा हूँगा। अहमद के सवाल मामूली बातों पर भी शक से भरे होते। तुमने इतनी देर खिड़की क्यों खोल रखी थी? क्या तुमने नीचे किसी मर्द को देखा जो कल बेल बजा कर गया था? वो कौन था? एक दिन जब वो कपड़े धो रही थी अहमद घर आ गया। उसे पसीने में शराबूर देख कर रुक गया। रमशा को लगा शायद वो कुछ नर्म बात करेगा, मगर उसके चेहरे पर नागवारी थी। इतनी देर से बाहर क्यों? तुम्हें पता है दोपहर को लोग खिड़की के नीचे खड़े होते हैं। मैं सिर्फ सेहन साफ कर रही थी, मतलब अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? नहीं। और अब ये बहस बंद करो। रमशा ने पलटकर सिर्फ इतना कहा, तो फिर साथ क्यों रखा है? अहमद ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी कलाई पकड़कर अंदर ले गया। उस रात भी जैसे पिछली कई रातों की तरह रमशा के जिस्म को उसकी मर्जी के बगैर छुआ गया, मगर अब वह एहतजाज नहीं करती थी, सिर्फ छत की तरफ देखती थी और वक्त गिरने लगती थी। बस करो अहमद, बस। अहमद, अब तुम्हें तकलीफ़ होती है? जब तुम दूसरों से मुस्कुरा कर बात करती थी तब याद नहीं आया? मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हें गलत मान चुका हूँ, बस फ़र्क ये है कि अब तुम्हें मेरे ज़ेरे इख्तियार रहना है। कमरे की रोशनी मध्यम थी। रमशा के चेहरे पर आंसू खामोशी से बह रहे थे, मगर उसने सिसकी तक न ली। वो अब रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। अगली सुबह जब वो नाश्ता लेकर आई तो हाथ कप कपा रहे थे। चीनी कम है, माफ़ करना, दोबारा बनाती हूँ। अब माफ़ी का क्या फ़ायदा?
تمہارے جیسے لوگوں کے لیے تو شرمندگی صرف ایک لفظ ہوتا ہے۔ رمشا نے پلیٹ میز پر رکھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، باہر بارش ہو رہی تھی، مگر اندر رمشا کا دل اتنا خشک تھا کہ کوئی جذبہ نہیں پلتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا، امی آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ؟ بس سب خیر ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ آواز تھکی تھکی لگ رہی ہے۔ بس نیند پوری نہیں ہو رہی، کام بھی تھوڑا زیادہ ہے۔ ماں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، بیٹا زندگی میں اگر کوئی بات دل پر بوجھ بن جائے تو بانٹ لینی چاہیے۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی امی، آپ کا دل دکھے گا۔ تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ اب دکھ سے بھی انسیت ہو گئی ہے۔ احمد شام کو واپس آیا۔ رمشا کے چہرے پر خاموشی تھی، اس کے قدموں میں بیزاری۔ تم دن بھر کیا کرتی ہو؟ جو کام ہوتا ہے وہی۔ کتابیں پڑھتی ہوگی، خواب دیکھتی ہوگی۔ خواب اب نہیں آتے۔ تمہیں پتا ہے نا میں تمہیں کیوں ساتھ لایا تھا؟ کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے۔ تو مجھے واپس بھیج دو تاکہ تم اور آزاد ہو جاؤ۔ کبھی نہیں۔ اس رات بھی وہ بغیر کسی سوال کے اس کے قریب آیا۔ رمشا نے خود کو بالکل بے جان چھوڑ دیا، جیسے جسم اس کا ہو مگر روح نہیں، اور روح اب کہیں دور کسی بند دروازے کے پیچھے کسی صدا کے انتظار میں چھپی بیٹھی ہو۔ گاؤں کی ہوا میں نمی تھی اور رمشا کی سانسیں بھاری۔ پچھلے کچھ دنوں سے جسم تھکا تھکا رہتا تھا، طبیعت سست اور چکر بار بار آتے تھے۔ رمشا گاؤں رہنے آئی ہوئی تھی۔ چچی نے ایک دن کان میں کہا، بیٹا تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ایک بار چیک اپ کروا لو۔ رمشا نے نظریں جھکا لیں، شاید کمزوری ہے۔ چچی نے ماں کو بتایا، سمیرا لگتا ہے رمشا ماں بننے والی ہے، تمہیں خود اسپتال لے جانا چاہیے۔ گاؤں کے کلینک میں معمولی ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ مبارک ہو، یہ امید سے ہیں۔ رمشا نے چپ چاپ سر جھکا لیا، کسی خوشی کا احساس نہیں تھا، بس دل میں ایک لرزش سی تھی۔ ماں نے باہر آ کر رمشا کا ہاتھ پکڑا، بیٹا کچھ دن اور یہیں رک جاؤ، امی وہ مجھے واپس لے جائے گا۔ اس بار نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ شام تک یہ خبر حویلی میں پھیل گئی۔ دادا جان، دادی جان، چچا، پھپھو سب نے مبارکبادیں دی، مگر رمشا کا چہرہ کسی رد عمل سے خالی تھا۔ اگلے دن احمد شہر سے گاؤں پہنچا۔ ماں نے اسے بلایا بچے کی خبر سنانے کے لیے۔ بیٹا رمشا ماں بننے والی ہے۔ احمد نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا ہے، اب اسے کچھ دن یہیں رہنے دو، ماں کے پاس رہنا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی رات ماں نے محسوس کیا احمد کا لہجہ سرد ہے۔ اس نے جب رمشا کے چہرے پر ویرانی دیکھی تو دل میں کچھ چپ سا گیا۔ وہ رات کے وقت رمشا کے کمرے میں آئی۔ دروازہ کھلا تھا اور رمشا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے۔ نہیں، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ رمشا نے نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ کیا احمد ٹھیک سے پیش آتا ہے؟ سوال اتنا نرم تھا مگر رمشا کے دل کی دیوار توڑ گیا۔ وہ لمحے بھر کو چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، امی آپ اگر برداشت کر سکیں تو میں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ماں نے ہاتھ تھام لیا، کہو، آج کچھ بھی نہیں چھپانا۔ رمشا نے سب بتا دیا، قید جیسا فلیٹ، بند تالے، موبائل پر پابندی، بے جا الزامات، راتوں کی خاموش بے حسی اور وہ سچ جو چھپاتی آئی تھی، سب کچھ۔ ماں سنتی رہی، ایک بھی سوال نہیں کیا، بس اس کے بعد کھڑی ہو کر سیدھی احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ دھڑاک سے کھولا۔ احمد بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ امی آپ کو اس سے کچھ کہنا تھا۔ چپ رہو، آج تم صرف سنو گے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ تم نے ایک عزت دار لڑکی کو قید رکھا، اس پر شک کیا، اسے مارا، جسمانی اور ذہنی اذیت دی۔ امی آپ نے کس کی سنی؟ رمشا کی۔ وہ سب کچھ غلط دکھاتی ہے۔ ایک زوردار تھپڑ کمرے کی خاموشی کو چیرتا ہوا احمد کے چہرے پر پڑا۔ ماں کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو برسوں دبے زہر کی طرح اب ابل پڑا۔ اب ایک لفظ مت کہنا، تم میرے بیٹے نہیں ہو، اگر ایک عورت کے ساتھ یہ سب کر کے جیتے رہے۔ رمشا دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ ماں نے کہا، اب تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، رمشا الگ رہے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ امی نہیں، ایسا مت کریں، بس اب میں فیصلہ کر چکی ہوں اور یہ فیصلہ تمہارے باپ کو بھی بتایا جائے گا۔ احمد سر جھکائے کمرے سے نکل گیا۔ رمشا بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ماں نے آ کر اسے گلے لگا لیا، بیٹا اب تم اکیلی نہیں ہو، اب تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ رمشا کے آنسو اس کے دوپٹے میں جذب ہوتے رہے، جیسے برسوں کی خاموشی آج لفظوں میں ڈھل گئی ہو۔ شہر کی مصروف شاپنگ مال کے کیفے میں بیٹھا احمد ایک رپورٹ پڑھنے میں مصروف تھا۔ سامنے لاؤڈ سپیکر سے ہلکی سی موسیقی چل رہی تھی۔ اس کی توجہ تب بھٹکی جب سامنے سے گزرتے ایک لڑکے نے قریب آ کر رک کر اسے سلام کیا۔ السلام علیکم بھائی، پہچانا؟ احمد نے چونک کر دیکھا، تم؟ جی فہد، رائمہ والا۔ احمد کی آنکھوں میں سرد مہری آئی، نظریں نیچی کر لی۔ ہاں پہچانا ہے۔ ایک منٹ بیٹھ سکتا ہوں؟ فہد نے آہستہ سے پوچھا۔ کیوں؟ بس ایک بات کرنی ہے۔ احمد نے اجازت دیے بغیر نظریں ہٹا لی۔ فہد سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں شاید آپ کو لگتا ہے کہ میرا اور رمشا باجی کا کوئی تعلق ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم جب ملے تھے وہ صرف رائمہ کی وجہ سے، اور وہ بھی آپ کے نکاح کے بعد۔
انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جو غلط ہو. وہ تو ہر وقت مجھے کہتی تھی کہ اپنی حد میں رہو. تو ریسٹورنٹ میں تمہارا یوں وہاں بیٹھنا. احمد کی آواز سرد تھی. میں اس دن بس بات کرنا چاہتا تھا، رائمہ سے صلح کی کوشش. آپ آئے تو میں ڈر گیا، میں بھاگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ کچھ اور سمجھیں گے. احمد کے چہرے پر الجھن تھی، ایک لہر سی آئی تھی. آپ یقین کریں یا نہ کریں، رمشا جیسی لڑکی کے بارے میں اگر کوئی غلط سوچے تو وہ خود گرتا ہے. مجھے افسوس ہے آپ کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوئی. فہد نے اٹھتے ہوئے کہا. بس اتنا ہی کہنا تھا، آپ کی مرضی، مانے یا نہ مانے. احمد کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. فہد کے الفاظ گونجنے لگے. رمشا کے آنسو، وہ خاموشی، وہ مزاحمت جو وہ کبھی نہ کرتی، وہ نظروں میں چھپا سوال، کیا یہ سب واقعی جھوٹ تھا؟ کیا اس نے بس شک کی بنیاد پر سب کچھ برباد کر دیا؟ گھر پہنچ کر ماں نے دروازہ کھولا. چہرہ دیکھتے ہی چونکی. کیا ہوا ہے امی؟ بات کرنی ہے. ماں نے خاموشی سے اندر آنے دیا. کمرے میں پہنچ کر احمد نے 2 قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے کہا. میں غلط تھا. میں نے جو رمشا کے ساتھ کیا وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی. ماں خاموش رہی. مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر آج سب بدل گیا. تو کیا چاہتا ہے؟ ماں کی آواز میں ابھی بھی سختی تھی. معاف کرنا چاہتا ہوں، یا کم از کم معافی مانگنا. تو جا، اس سے جا کے مانگ. وہ نہیں سنے گی تو یہی سزا ہے. پھر بھی کوشش تو کر، شاید اس کا دل تیرے لیے بڑا نکلے. اگلی رات وہ کافی دیر بعد رمشا کے کمرے کے دروازے کے پاس آیا. اندر اندھیرا تھا مگر دروازہ بند نہیں تھا. ہلکی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی. رمشا نیند میں تھی، چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے سائے. احمد نے آہستہ سے قدم رکھا، فرش پر بیٹھ گیا. کچھ دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، جیسے برسوں بعد کسی کتاب کا صفحہ دوبارہ کھلا ہو. پھر آہستہ سے اس کے قریب ہوا، سر جھکا کر کہا. میں بہت چھوٹا انسان ہوں رمشا، اور تم بہت بڑی عورت ہو. میں تمہیں نہیں سمجھ پایا. رمشا کی پلکیں ہلکی ہلی، آنکھیں کھل گئیں. وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی. کیا کر رہے ہو؟ احمد نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. مجھے ایک بار بس معاف کر دو. تمہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں؟ نہیں، لیکن تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں مجھے جھکانے کا. میں ایک بار بھی نہیں روئی تمہارے سامنے، کیونکہ میں جانتی تھی تم سنو گے نہیں. اور اب کیا بدلا ہے؟ میں خود بدل گیا ہوں. رمشا نے تھوڑی دیر اسے تکا، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا. مجھے تم پر اعتبار نہیں. بس ایک موقع دے دو، صرف ایک. احمد خاموشی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھا رہا. رمشا کا دل دھڑک رہا تھا. اس نے آنکھیں بند کر لیں مگر آنسو بہنے لگے. چند لمحے بعد اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا. احمد، اگر تم سچے ہو تو وقت خود گواہی دے گا. ابھی کچھ مت کہو، بس بیٹھے رہو. احمد نے خاموشی سے سر ہلایا. رمشا نے اپنی ہتھیلی آنکھوں پر رکھ لی اور پہلی بار دل سے دعا مانگی. جو پلٹ آیا وہ اب دوبارہ نہ پلٹے. صبح کے وقت حویلی میں ہلچل تھی. چچی، پھپھو اور دادی سب ہسپتال جانے کی تیاری میں تھی. ماں نے سفید دوپٹہ سر پر لیا، صدقے کے چند پیسے ہاتھ میں لیے اور دعا مانگی. یا اللہ، میری بیٹی کے لیے آسانی کر دینا. کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا احمد خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا. اس نے پہلی بار ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور آگے بڑھ کر دادی کو تھمایا. آپ فکر نہ کریں، میں ساتھ ہوں. رمشا کی چیخیں باہر راہداری میں گونج رہی تھیں. احمد ہر چیخ پر جیسے ایک قدم پیچھے ہٹتا. اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، جیسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا. پھر نرس آئی. مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے. ماں نے سجدہ کیا. دادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. احمد نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا. دیکھ سکتا ہوں؟ جی، وہ ہوش میں ہے. جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو رمشا کی آنکھیں بند تھیں، مگر جب قدموں کی آہٹ سنی تو آہستہ سے پلکیں اٹھائیں. کمزور مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے برسوں کی تھکن بھی چھپی ہوئی تھی. کیسا ہے؟ تم دونوں خیریت سے ہو؟ یہی کافی ہے. رمشا نے آہستہ سے کہا. اس کا نام کیا رکھیں گے؟ میں چاہتا ہوں تم رکھو. زید. احمد نے بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا. زید. اس کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو رمشا نے کبھی اس کی آواز میں نہیں سنی تھی. اگلے دن وہ نرسنگ روم میں داخل ہوا. رمشا بیڈ پر بیٹھی زید کو دودھ پلا رہی تھی. احمد نے پیچھے ہو کر کہا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ نہیں مل رہے. خاموشی ہی کافی ہے کبھی. نہیں، اس بار بولنا چاہتا ہوں. میں نے تمہیں عزت نہیں دی مگر اب اپنی عزت تمہارے قدموں پر رکھنا چاہتا ہوں. یہ سب وقت دکھائے گا احمد. مجھے لفظوں سے زیادہ عمل چاہیے. میں چاہتا ہوں ہم گاؤں لوٹ کر سب کے ساتھ نئے سرے سے شروعات کریں. کیا تم واقعی بدل چکے ہو؟ زید کی شکل میں میرا دوسرا جنم ہوا ہے رمشا.
میں اب وہی شخص نہیں رہا جو تمہیں قید کرتا تھا، اب تمہارے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ چند دن بعد جب وہ واپس حویلی لوٹے تو دادی نے زید کو گود میں لے کر آہستہ سے کہا، یہ بچہ صرف تم دونوں کی زندگی نہیں، ہمارا پورا خاندان جوڑنے آیا ہے۔ چچا نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اب کوئی دوری نہیں، جو ہوا اسے ختم سمجھو۔ احمد نے رمشا کی طرف دیکھا، وہ صحن میں زید کو دھوپ دکھا رہی تھی، اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں سے مفقود تھا۔ شام کو دالان میں سب خاندان بیٹھا تھا۔ احمد نے کہا، میں نے گاؤں میں ایک چھوٹا تعلیمی مرکز بنانے کا ارادہ کیا ہے، صرف لڑکیوں کے لیے۔ رمشا نے چونک کر دیکھا، سچ؟ ہاں، میں چاہتا ہوں یہاں کی ہر رمشا خوددار ہو، مضبوط ہو اور علم والی ہو۔ چچی بولیں، یہ بات اگر احمد کچھ سال پہلے کہتا تو ہم حیران ہوتے، اب فخر ہوتا ہے۔ رمشا نے پہلی بار زید کو گود سے اٹھا کر احمد کو پکڑایا، اب تمہیں اسے وہ سب دینا ہے جو ہم کھو چکے تھے۔ احمد نے آہستہ سے زید کے ماتھے پر بوسہ دیا، میں تم دونوں کو وہ زندگی دوں گا جس میں خوف نہیں ہوگا۔ اس رات رمشا چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ احمد آہستہ سے پاس آیا، پہلی بار تمہیں چپ بیٹھا دیکھ کر اچھا لگا، اب چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، دل مطمئن ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس یاد رکھنا عزت محبت سے زیادہ ضروری ہے، اور تم میری زندگی کا وہ سبق ہو جسے پڑھنے کے بعد میں سنبھل پایا ہوں۔ رمشا نے آہستہ سے سر ہلایا، ہم نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں احمد، ایک ایسا رشتہ جو اس بار صرف محبت سے نہیں شعور سے جڑا ہوگا۔ نیچے زید کی ہلکی سی آواز آئی، دونوں مسکرا کر نیچے اترے۔ ایک نئی صبح، ایک نیا آغاز اور ایک سچا رشتہ جو تکلیفوں سے گزر کر سچائی کی منزل پر آ چکا تھا۔